کبھی غور کرنا اپنی سوچوں پر، اپنے جذبات پر، اپنی چال پر، اپنے کپڑوں کے پہننے کے ڈھنگ پر، اپنے کھانوں پر، بات کرنے کے طریقوں پر، یہ سارے کاپی ہوتے ہیں۔ کچھ سیکھا ہے اور اسے کیے جا رہے ہیں۔ فرد کہاں رہے آپ؟ یہ بات نہیں ہو رہی کہ ہیومن ماڈلنگ نہیں کرنی چاہیے، پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ انڈیویجویلٹی کہاں رہی، اور اس کو دوسری نظر سے بھی دیکھنا، کیونکہ چیزوں کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ ایک ہے کہ اس کے اپوزٹس کو بھی سامنے رکھ کر سوچا جائے۔ تم اپنے سماج کے طرز پر اٹھتے، بیٹھتے، بولتے، سوچتے، پہنتے، کھاتے ہو، مگر پھر بھی تم میں ایک باطنی احساس موجود ہوتا ہے کہ تم ان سب سے الگ ہو۔ انسان کو پتہ ہے فرد کہا کیوں جاتا ہے؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہر انسان میں دوسرے انسان سے بے شمار مشابہتوں کے باوجود ایک پوائنٹ موجود ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ وہ مختلف ہے، جو جانتا ہے کہ وہ انڈیویجول ہے، جو اس انڈیویجول کو جانتا ہے، جس سے ہر دم اس انفرادیت کا احساس ہے، وہ ہے کانشیسلی زندہ۔ ایسے شخص کا پھر چاہے چلنا پھرنا، بول چال، کھانا پہناوا، سب کچھ بھی سماج کے مطابق ہو، پھر بھی وہ فرد ہے، وہ پھر بھی زندہ روح ہے۔ ایک شخص صبح اخبار پڑھ لے اور سارا دن لوگوں سے انہی اخبار کی پڑھی خبروں کے بارے میں بات کرتا رہے تو کیا خیال ہے کہ وہ خود بول رہا ہے؟ نہیں، وہ دوسروں کی زبان بول رہا ہے۔ کبھی سوچا کہ سارا دن جو تم بولتے رہتے ہو یا سوشل میڈیا پر سارا دن جو ڈیبیٹس کرتے ہو، وہ باتیں تمہاری ہیں؟ یہ انکانشیس لیونگ ہے، بے ہوشی کا جینا۔ کبھی غور کرنا، تم چلتے تک نہیں ہو اپنی طرح، سوچتے بھی ہو ادھار سوچے۔ کبھی تم اپنے جذبات پر غور کرنا، وہی طرز کے جذبات ملیں گے جو تمہارے ارد گرد موجود لوگوں کے تھے۔ اگر تم اپنے ایکشن ہو، اگر تم اپنے تھاٹس ہو، اگر تم اپنے جذبات ہو، اگر تم اپنا رہن سہن ہو، چال چلن ہو، تہذیب تمدن ہو، تو غور سے دیکھنا تم انڈیویجول ہو ہی نہیں، بس ایک فوٹو کاپی ہو، ایک روبوٹ جو معاشرے کی فیکٹری میں تیار ہوا۔ اس سب میں تمہارا اپنا ہے کیا؟ کبھی کسی مولوی کو غور سے دیکھا ہے؟ وہ قرآن پڑھ لیتا ہے اور ساری زندگی اسی کو پڑھتا اور سناتا رہتا ہے، کبھی غور ہی نہیں کرتا کہ اس میں میرا تو کچھ بھی نہیں۔ اس المیہ کی طرف علامہ اقبال کا یہ شعر خوبی سے اشارہ کرتا ہے: تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ تمہارا بولنا، سوچنا، سونا، اٹھنا سب سیکھا ہوا ہے۔ سوچو کہ اگر تم اس گھر میں نہ ہوتے جس گھر میں تم ہو، اس معاشرے میں نہ ہوتے جس معاشرے میں تم ہو، ارد گرد تمہارے لوگ نہ ہوتے، کسی جنگل میں اکیلے پلنے بڑھنے پر مجبور ہوتے، تو خود کو کیا کہتے؟ بات یہ نہیں کہ سیکھا، بولا، سوچا غلط ہے، یا اس طرز سے سوچنا، بولنا، فیل کرنا نہ کیا جائے جس طرز پر گھر، فیملی یا معاشرہ سوچتا، بولتا، فیل کرتا ہے۔ سوال بس اتنا ہے کہ تم جسے تم کہتے ہو وہ کیا ہے؟ کیا بس یہی سیکھا، بولا، سنا، سوچا؟ وہ سب کہ جو تمہارا ہے ہی نہیں، وہ سب جو تم نے چوری کیا ہے، وہ سب جو تم نے مستعار لیا ہے، ادھار لیا ہے، یہ سب نہ ہو اور پھر بھی تم ہو، تو تمہارا سوچا، تمہارا کیا، تمہاری سوچیں سب خوبصورت ہوں گی، زندگی سے بھری ہوں گی، چاہے یہ سب مستعار ہی کیوں نہ ہو۔ بس بات ایک ہے کہ وہ بچ جانا چاہیے جو سیکھے سے پہلے ہے، وہ جس نے سیکھنا شروع کیا تھا۔ سیکھتے ہوئے جب سیکھنے والا غائب ہو جاتا ہے تو تم رہتے ہی نہیں ہو، بس تم وہ سیکھ رہ جاتے ہو۔ جس طرح روبوٹ فیکٹری میں ایک ہی پروگرام کے ساتھ ایک ہی جیسے بنا دیے جاتے ہیں، ویسے ہی تم ایک طرح سے ہوتے جاتے ہو، اپنی انفرادیت کھوتے جاتے ہو۔ ایسی زندگی پیسفل کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو تم میں تم ہے، جس پر تم نے تھاٹس کی، سیکھے کی دھن طاری کر رکھی ہے، وہ ہر وقت ہی بے چین رہے گا۔ تمہاری انڈیویجویلٹی اپنے اظہار کا مطالبہ کرتی ہی رہے گی، کیونکہ ایٹ پیس، مطمئن، پرسکون، سٹل، پیسفل تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو تم ہو۔ تمہارا دماغ کسی چیز پر مطمئن ہوتا ہے تو بس چند گھنٹوں کے لیے ہی، اس کے بعد وہ کچھ اور ہی چاہنے لگتا ہے کہ جسے پا کر وہ خود کو مطمئن کر سکے۔ مائنڈ کے کام کرنے کا تو یہی طریقہ ہے۔ تم سوسائٹی کے لیے کچھ کرتے ہو، سوسائٹی کے مطابق ہوتے ہو، تو کچھ دن پرسکون ہوتے ہو،
پھر اسی سکون کو پانے کے لیے تمہیں اس سوسائٹی کے لیے اس سے بھی کچھ بڑا کرنا پڑتا ہے۔ اطمینان اور پیسفل تو صرف وہی مستقلاً ہو سکتا ہے جو ریئل تم ہو۔ دوسروں کی بھیڑوں کو گننے والے، دوسرے کے مکانوں کی کاؤنٹنگ کر کے تم ان کے مالک نہیں بن جاتے ہو۔ دوسرے کی سوچوں پر اپنے انٹلیکچوئل ہونے کی عمارت کھڑے کرنے والے جانتے ہی نہیں کہ ان کے پاس اپنا ہے کیا۔ جو مقدس صحیفوں کو رٹ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ حقیقت تک رسائی ہو گئی، وہ انجان انسان ہے، وہ سراب میں جی رہا ہے۔ یہ سراب، یہ وہم وہ زنگ ہیں کہ جو آپ کی زندگی کے لوہے کو نگل سکتے ہیں اور نگل رہے ہیں۔ جس دن تمہارے اندر یہ سوال اٹھ گیا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب، جسے میں اپنا کہہ رہا ہوں، جسے میں اپنا آپ کہہ رہا ہوں، کیا وہ میرا ہے بھی کہ نہیں؟ ایک بار یہ سوال اگر تم خود سے پوچھ بیٹھے تو اپنی اصلی دولت کو پانے تک تمہارا سفر رکے گا نہیں، کیونکہ جب تم میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے پھر تم بیدار ہو۔ پھر جب تم ہنسو گے تو اس کے بعد یہ بھی سوچو گے کہ یہ جو ابھی میں ہنسا تھا، یہ ہنسی میں نے کسی کے ہونٹوں سے سیکھی ہے۔ یہ جو میں ابھی رویا تھا، یہ جو ابھی میں غصے میں آیا تھا، یہ جو ابھی میں اس سے لڑا تھا، یہ جو ابھی میں نے فلاں سے اس کا فرقہ مختلف ہونے پر اس سے نفرت کی تھی، یہ جو ابھی میں نے فلاں کو سیاسی مخالف ہونے کی وجہ سے گالی دی تھی، یہ سب میرا سیکھا ہوا ہے، یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ اس معاشرے سے، اس ماحول سے چرایا ہوا ہے۔ جس دن تم میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ تم کیا ہو، تمہارا کیا ہے، اس دن تم اس زندگی کے ڈرامے کے سمجھنے والے بننا شروع ہو جاؤ گے۔ جس دن یہ سوال تم اٹھاتے ہو، تم اپنی انفرادیت کو پھر پانا شروع ہو جاتے ہو۔ دنیا کو سیاستدانوں کی نظر سے نہ دیکھو جو انسانوں کو نہیں، ووٹوں کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کو بیوروکریٹوں کی نظر سے دیکھنا چھوڑ دو کہ جنہیں انسان نہیں، یس سر کہنے والے پرزے درکار ہوتے ہیں۔ جس دن اس دنیا میں اپنے ڈھنگ سے ہنسنے والے، اپنے طرز سے رونے والے، اپنے رنگ سے سوچنے والے لوگ بڑی تعداد میں ہو گئے، یہ دنیا ہی تمہیں جنت لگے گی، یہ دنیا تمہیں زندہ لگے گی، یہ دنیا تمہیں ناچتی ہوئی لگے گی۔ تم نے کبھی غور کیا کہ جنگل کے حسن اور پارک کے حسن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پارک ایک جیسے پھولوں سے، ایک جیسی تراش خراش والے پودوں سے جتنے بھی سجے سنورے ہوں، کبھی جنگل کے حسن کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جنگل میں ہر ذی روح کی انڈیویجویلٹی ہے، ہر رنگ، ہر خوشبو اپنے ڈھنگ سے ہے، ہر پودا، ہر جانور زندہ ہے۔ پارک میں وہی پودے ہیں، وہی جانور ہیں، وہی پھول، وہی رنگ ہیں، مگر پارک کی انتظامیہ کے ڈھنگ پر ہے، مالی کے تھاٹس کی طرز پر ہے۔ سوچا کبھی تم نے پارک کو ایک سال تک کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ملے، کوئی تراش خراش کرنے والا مالی میسر نہ آئے تو پارک انسانوں کی سیر کے لیے موزوں ہی نہیں رہے گا، مگر جنگل کی دیکھ بھال کبھی کوئی نہیں کرتا۔ جتنی اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے اتنا جنگل حسین اور خوبصورت ہوتا جاتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے سوچو کہ یہ جو انسان تمہاری دنیا میں موجود ہیں، جو ٹرم ہیں، جو تراشے ہوئے سانچے میں ہیں، جو سیاسی، سماجی، مذہبی، اخلاقی قدروں کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش میں ہیں، ان پر سے تم سارے نظام ہٹا لو، پولیس، عدالت، پنچایتیں ہٹا دو، تمہاری اس دنیا کا کیا ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم یوں سمجھو کہ یہ کائنات ایک محل ہے جس کی لاکھوں کھڑکیاں ہیں۔ کوئی کھڑکی مغربی سمت کھل رہی ہے جہاں سے سورج کے ڈوبنے کا دل خوش کن نظارہ کیا جاتا ہے، کوئی شمال کی طرف جہاں سبزے کی بہاریں ہیں، کوئی جنوب کی طرف کھل رہی ہے کہ جہاں برفیلی پہاڑی چوٹیاں ہیں، کوئی کونے میں موجود کھڑکی ہے کہ جس سے دونوں سمتوں کے رنگ نظر آتے ہیں۔ یہ محل ہے کل بینگ، اور تم کھڑکیاں ہو جو ایک الگ الگ رنگ، ایک الگ الگ ڈھنگ سے، ایک الگ آنکھ سے اس کائنات کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تم میں جو الگ ہے، یہ جو تمہارا آئی ایم نیس ہے، یہ ہر حال میں فرد ہوتا ہے، انڈیویجول ہوتا ہے، یہ کسی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ تم اپنے رنگ سے بینگ کو محسوس کرتے ہو، تم رنگ میں، ڈھنگ میں، بول چال میں، علم و ہنر میں، لباس میں، طرز میں کسی کی مکمل ترین کاپی بن بھی جاؤ تو بھی تمہاری جو آئی ایم نیس ہے وہ انڈیویجول رہے گی۔ اس انڈیویجویلٹی سے ہر دم رابطہ رہے تو تم زندہ ہو ورنہ روبوٹ ہو۔ تم وہ کھڑکی ہو جس سے ایک نیا منظر دیکھا جانا ہے، تم کسی کی آنکھ کے دیکھے منظر کو ریپیٹ کر ہی نہیں سکتے۔
तुम्हारा अनाई वजूद चाहे जितना भी लोगों की कापियाँ करता रहे, लोगों जैसा बनने की कोशिश करता रहे, मगर तुम्हारे अंदर कोई मकाम है जो जानता है कि वो यूनिक है, वो अलग है, वो फ़र्द है, जो अपनी इस इनफरादियत से जुड़ा है वो भी इसी दुनिया में जीता है, और जो अपनी इस इनफरादियत को नहीं जान सका है वो भी इसी दुनिया में जीता है, मगर दोनों के जीने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक का जीना ज़िंदगी से महरूम है क्योंकि ज़िंदगी का तजर्बा रूह पर बीतता है, तुम्हारा दिमाग तो बस उस बीते तजर्बे की तशरीहात करता है। ज़िंदगी का तजर्बा तो तुम्हें अंदर मौजूद उस मकाम शऊर को, पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस को होता है, जिस्म तो बस कुछ सेंसेशंस को फील करता है। दूसरे का जीना कि जो अपनी रूह का आशना है, दूसरा है उसका जीना कि जो अपनी रूह का आशना है, कि जो अपनी इंडिविजुअलिटी से आगाह है, उसके जीने का रंग ढंग ही और होता है।